بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا ایک واقعہ مشہور ہے جس کو ایک بڑے عالم محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری القرطبی، جو کہ علامہ قرطبی سے بھی مشہور ہیں، اور ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ۔ اس کتاب کے اندر علامہ قرطبی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مصر میں ایک مؤذن رہتا تھا، اور ایک لمبی مدت تک کئی سالوں تک انہوں نے اذان دینے کی خدمت انجام دی، اور ایک مسلمان کو پتا ہے کہ اذان کتنی بڑی چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ وہ مؤذن اس پاکیزہ کام میں لگا ہوا تھا اور ایک اچھے کام سے اپنے آپ کو منسلک کر رکھا تھا۔ ایک دن واقعہ یوں ہوتا ہے کہ اس مؤذن کی نگاہ ایک عیسائی خاتون پر پڑتی ہے۔ نگاہ پڑتے ہی مؤذن اس کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک ان کے گھر پر دستک دیتا ہے۔ وہ خاتون جب مؤذن کو اپنے گھر پر دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے بھائی، آپ میرے گھر، آپ جیسا پاکیزہ انسان اور وہ میرے گھر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مؤذن نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے صاف انداز میں کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا، بس آپ کا ہو گیا۔ تو خاتون سمجھ گئی یہ کسی غلط ارادے سے آیا ہے، غلط نیت سے یہاں پہنچا ہے۔ خاتون نے کہا کہ بھائی، میں کسی تہمت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی اس طرح کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتی ہوں۔ تو پھر مؤذن نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایسا نہ کریں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے شادی کرنا ہے۔ لڑکی نے کہا یہ اور تعجب کی بات ہے، میں ایک عیسائی خاتون ہوں، ایک عیسائی کی بیٹی ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں، وہ بھی مسجد سے منسلک ہیں، آپ ریلیٹڈ ہیں، کیسے ایسا ممکن ہے؟ تو مؤذن پہ اس قدر ان کا عشق و محبت سوار تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں پھر تو بات بنے گی۔ چنانچہ گارجن تک بات گئی اور اس شرط پر بات مان لی گئی، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے مذہب کو، ہمارے دھرم کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ مؤذن اذان دینا کیا بلکہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ایک عیسائی بن جاتا ہے، اور ایک وقت فکس ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ آئیے اور اس موقع سے نکاح کی تقریب رکھی جائے گی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں تھا، ان کے نکاح کا وقت ابھی آنا باقی تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اس مؤذن کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر شاعر کا وہ شعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی نہ لڑکی ہی ملی نہ دین باقی رہا، دین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ سے گئی۔ اب اس واقعے سے سبق کیا آپ کو پتا ہے؟ یہ اس نظر کی خرابی، بد نظری جس کو کہتے ہیں، بد نگاہی جس کو کہتے ہیں، اس نظر کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے بد نگاہی انسان کو اس انجام تک پہنچاتا ہے کہ دین سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔